اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسانات کرنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور ناجائز سے اور سر چڑھا پن سے۔ وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں تاکہ تم کو یاد رہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ عدل اصل میں سلطانی احکام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کسی کے اوپر غلبہ یا سطوت دی ہو، اس کے اوپر سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل برپا کر لے۔ عدل عام زندگی میں بھی ایک محمود فعل ہے، اور پیغمبر بخاری و مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اولاد کے درمیان بھی تم عدل قائم کرو۔ علماء نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے کہ اگر زندگی میں ماں باپ کچھ دینا چاہے تو یہ ہدایہ ہے، اور وراثت کا تعلق موت سے ہے، ابھی تو زندہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات رکھی جائے۔ کہتے ہیں کہ عدل جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم دیتے ہیں حساب سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ دیکھو ایک حیرت کی بات ہے جو علماء اولیاء سب کے لیے، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و مرسلین بھیج دیے۔ پیغمبر مرسل کو ایک ایسے زمانے میں بھیجا جس کے لیے پورے زمانے کو ان کا معجزہ بنایا، اور پورے جہان کو آنن فانن آپ کی تشریف آوری، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال و اقوال کی خبر دی جا سکتی ہے۔ تو سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا کہ بس رہتی دنیا تک یہی پیغمبر، یہی شریعت، یہی کتاب، یہی سنت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب لوگوں کو ضرورت تھی احکام پہنچنے کی تو ایک ایک وقت میں 147 نبی اکٹھے ہوئے ایک زمانے میں، اور جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے اور ایک ہی رسول اور نبی کا ارشاد سب کے لیے کافی ہے، تو پھر ایک عادلانہ نظام کے تحت ان کو خاتم النبیین بنایا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ بھئی عدل تو بہن بھائیوں میں بھی ہو، عدل تو نشست و برخاست والوں میں بھی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو بات شروع کر لے جب تک وہ پوری نہ ہو کوئی کاٹے نہیں۔ آپ کی خدمت میں 2 بھائی پیش ہوئے، وہ چھوٹا باتیں کرنے لگا تو آپ نے کہا بڑا کون ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا یہ شروع کرے نا۔ جب وہ شروع کر گیا اور معلوم ہوا کہ وہ بولنے میں فصیح نہیں ہے، تو آپ نے چھوٹے کو کہا کہ آئین ہو، اب اس کی مدد کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں کے متصف ہے، اور کمالات اور بشری و انسانی
معارج جتنے ممکن تھے اللہ نے وہ عطا فرمائے۔ دیکھیں جب آپ کے موجودگی میں ہی ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو امام بنانے کی، تو آپ کے چچا موجود تھے عباس، آپ نے کہا العم سنو الاب، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، اور خالد بن ولید کو کہا کہ میرے چچا کو ایسے سخت باتیں کرتے ہو، واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ لیکن امامت کے لیے آپ نے کہا مرو ابا بکر، یہ کام ابو بکر صدیق کا ہے۔ آپ کے سپہسالار علی مرتضیٰ موجود تھے جس کا آپ نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے، اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے 11 گھروں کے ساتھ 12واں گھر برابر کا دیا تھا۔ بخاری شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کا پوچھا، فرمایا انظروا بیتہ بین بیوت ابی، دیکھ تو لو پیغمبر کے گھروں کے ساتھ ہی تو گھر دیا ہوا ہے۔ ہمارے بعض قوموں کے ہاں گھر داماد بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ اخلاق کفر ہے، یہ تہذیب سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اصولاً جس طرح باپ کے ذمہ بیٹے کو ساز و سامان کرنا ہے، اس طرح بیٹیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہی تو حدیث میں ہے، اے دلو بین اولادکم فی العدیہ۔ اصطلاحات بنانے والوں نے یہ غور نہیں کیا ہے کہ یہ دین کے مطابق ہے، دین کے خلاف ہے۔ پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وقت آ گیا تو انہوں نے بھی اسی حساب سے عمر کو منتخب کیا، ابو بکر نے، عثمان کو منتخب کیا، عشرہ مبشرہ کے بقایا نے۔ علی مرتضیٰ کی خلافت میں بعض واقعاتی احوال پیش آئے جس میں قدر گرانی پیش آئی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسانات کرو۔ دیکھو عدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم آپ کا نہیں ہے لہذا آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اور احسان کا مطلب یہ کہ یہ ہے تو میرا، آپ رکھ لیں۔ تو دنیا میں سارا نظام جو ہے وہ ضابطے سے نہیں چلے گا، کچھ روابط اور محاسن بھی ہوں گے، اور پھر جب سارے جہان کے درمیان ایک عادلانہ نظام ہو اور ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہو، تو وہ جو آپ کے عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، جس کو قرابت دار کہتے ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینا پڑے گا۔ رشتہ دار پدیڈر خوشحالی کی چیز، دائرہ کرو دائرہ نہ کرو۔ حدیث میں بھی ہے کہ ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتے رہو، خالی باتوں سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ مثلا رشتہ داروں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عالم ہے، یہ استاذ العلماء ہے، یہ فقیہ ہے، یہ مفتی ہے، نہیں جی، مختصرہ کہیں مختصرہ کہیں، یہ مزاج ہے ان کا۔ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا ہے، آپ نے اس کا جواب محاسن سے، حسن سلوک سے اور بھرپور ادائیگی سے دینا ہے۔ میرے بھائی تھے بڑے، اور وہ اخیافی بھائی تھے، تو وہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب میں وہاں نماز پڑھاتا ہوں تو وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، گلالہ آپ کہاں جاتے ہو؟ یہ ویسے دل نہیں چاہتا ہے۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک آدمی ان کے ساتھ الجھ رہا تھا، میں نے پوچھا دے سوئی وہی دے سے پیسی دی بوس میتے اگشتی مائدہ پیسی ورکو چگور اس جمعی ترا روان دے۔
تو دینے کا فائدہ تو ہے نا، یقینی بات ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اور صرف یہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حقدار ہو اور ہم سے کوتاہی ہو رہی تھی۔ ایسے بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بہت کم چیزوں پر رضامند ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک پر خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک تو عدل ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ احسانات ہو۔ ہمارے مزمل بھائی کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، قافلے میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہوائی جہاز میں سارے پائلٹ نہیں ہوتے، ہیڈ پرسر بھی ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب ملک میں عادلانہ نظام نافذ ہوگا تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، پھر بے حیائی نہیں ہو سکے گی۔ بے حیائی کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام عدل نہیں ہے، کیونکہ نظام عدل کے تحت سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لڑکیاں وقت پر شادیوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گی، لڑکے بر وقت شادی کے طلبگار ہوں گے، کیونکہ ان کو گناہ تو کرنا نہیں ہے، گناہ کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ جب ایک لڑکے کو پتا ہو کہ گناہ پر مجھے 100 کوڑے لگیں گے، اور ایک آدمی کو پتا ہو کہ بوجہ شادی شدہ ہونے کے گناہ پر میں سنسار ہو جاؤں گا، کیوں کرے گا وہ ایسا؟ تو فحشاء کو روکنے کے لیے، معاشرتی بے حیائی کو روکنے کے لیے عادلانہ نظام لانا پڑے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اگر عدل نہیں ہے تو پھر فحشاء ہوگا، اور احسانات بدستور جاری رہنا چاہیے، اور اگر احسانات میں کمی ہو تو والمنکر، ناپسندیدہ باتیں برپا ہو جائے گی۔ بدعت کو فقہاء و محدثین منکر کہتے ہیں کہ وہ شرعاً معروف نہیں ہے، انکرہ الشرع۔ تو جب سنت جاری ہو جائے گی تو بدعت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اندھیرا ہے، آپ نے ایک بتی جلا دی، سب کچھ روشن ہو گیا، پورا معاشرہ ظلمات کا ہے، بدعت کا ہے۔ آپ ہر بدعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سنتوں کا بیان کر سکتے ہیں۔ والبغی، اور اگر رشتہ داروں کو آپ نے بر وقت یا موقع موقع پر احسانات کر کے یا حقوق ادا نہیں کیے تو پھر ان سے بھی خیر کی تمنا رکھو، وہ بھی باغی و سرکش ہو جائے۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بدچلن نکلے تو اس کے اعزاء و اقربا کو پکڑا جاتا ہے کہ یہ خراب ہو رہا تھا، آپ کہاں گئے تھے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت لے سکو، یہ لینے کی نصیحت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد تھے اور عمر ثانی کہلائے تھے، اور ان کا زمانہ بہت ہی شیرین اور زرین زمانہ مانا گیا ہے۔ کہتے ان کے وقت سے خطبے میں یہ آیت شامل کی گئی، اتنی جامع معنی ہے کہ خطبے میں جمعے کے دن یا عید کے دن آخری حصے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ تو عدل تو ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے ذمہ بھی کچھ عہد و پیمان ہے، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان جب کر چکے ہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد۔ پختہ ہونے کا مطلب یہ کہ عمدن آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم کہ میں ایسا کروں گا، یا پختہ کا مطلب یہ کہ سب کو معلوم ہے وہ، اور یا پختہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا،
تو قسم منعقد ہو گئی ہے لیکن یہ گناہگار ہوگا اور اس کے قسم کا کفارہ تو دینا پڑے گا، البتہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو بعد توکید یہاں کے تین مطلب ہم نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات اس میں لائی گئی ہے، واللہ باللہ وتاللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم بھی صفت من صفاتی وکلامہ جل وعلا، اس لیے قرآن کریم کا قسم کھانا بھی جائز ہے اور وہ منعقد ہو جائے گی۔ جن فقہاء نے انکار کیا ہے انہوں نے مسئلہ کو غور سے نہیں دیکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت کا امام بخاری اور امام احمد کے زمانے سے اتفاق ہو چکا ہے کہ القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت ہی برسر اقتدار محدث و شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ مزید تفصیلات حضرت کی کتاب علم کلام میں بھی دیکھی جائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکے ہو۔ بھئی ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کل چینل پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں۔ میں نے مزمل بھائی جو یہاں بیٹھے تھے ساتھی، میں نے کہا دیکھو مسلمان کی شان ہے کہ اس کو فوراً آخرت مستحضر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد، یا یہ کہ شرعاً وہ جائز ہے، یہ بھی میں نے بتایا، یا یہ کہ اس کی تشہیر ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، آپ اس کے پابند اور مکلف ہیں۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور بنایا تم نے اللہ کو اس کا ذمہ دار۔ خدا حاضر ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، آسمانوں والا جانتا ہے۔ یہ کلمات ہوتے ہیں نا کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو۔ اگر آدمی قسم کھائے اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے، وعدہ کرے اور اس کو توڑ دے، عہد و پیمان کرے اور منحرف ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری اور شرم کی بات ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے معاشرے میں نقصان ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی اپنے سوت کو مضبوط ہونے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی، وہ سارا دن چرخہ چلاتی تھی اور بہترین سوت تیار ہو جاتا تھا، شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ عجائب و غرائب دیوانوں کی کائنات پہ عجیب ہے۔ تو جو لوگ ایسا کام کرے کہ جس کا انجام نہ ہو، کہتے ہیں یہ مکے کی وہ دیوانی عورت ہے جو سارے دن محنت کرے اور شام کو اس کو صفر کرے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں۔ آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ وہ تو مطمئن ہو گیا، اور آپ اس قسم کے پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو خالص مداخلت کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ جاندار دوسرے گروہ سے۔ اب دو فرقے سامنے آئیں گے نا، ایک کا آپ نے ساتھ دینا ہے، وہ کمزور ہے، اور دوسرے کو آپ نے خلاف کرنا ہے، وہ طاقتور ہے۔
تو اگر عہد و پیمان اور قسم کے پاس سے خاطر کرنے میں کمی ہو تو آدمی اس طاقتور سے ڈر جائے گا اور اس غریب اور کمزور کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک آزماتے اللہ تم کو اس طرح، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً مزید بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تو جزا و سزا کا دن ہے، یوم المیزان ہے وہ۔ تو اس جزا و سزا جو عملی طور پر نافذ ہے اس کو کہہ دیا مزید تفصیل۔ دنیا کے اندر جو اخبار ہے، صحائف ہے، کتب سماویہ ہے، یہ سب کے سب مجملات ہے، مختصرات ہے، یہ تنبیہات ہے، آگاہی ہے، اور تفصیلی جزا یا سزا بروز محشر ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بالکل فاتحہ و قرآن نہ پڑھے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ پڑھے، یا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اونچا کہے۔ یہ ان اختلافات کا قیامت کے دن کوئی فیصلہ ہوگا۔ علماء امت نے بالاتفاق کہا ہے کہ نہیں، یہ تو ادلہ شرعیہ اور قواعد دین کا تناظر ہے، اس کا کوئی قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اختلاف جس فرقے کے ساتھ ہے وہ اصول مسلمہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا معتزلہ نے ایک اختلاف کیا ہے اور انہوں نے عقل کو نقل پر غالب مانا ہے، اور یہ ان کے لیے ورطہ غفلت ثابت ہوا ہے۔ اور خوارج نے ایک اختلاف کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ معاویہ نے علی کو دھوکہ دینے کے لیے اور علی نے معاویہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے بعض ایسی چیزوں پر رضامندی ظاہر کی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان الحکم الا للہ۔ تو خوارج بھی ناکارہ فرقوں کا ایک فرقہ ہے۔ جہمیہ، قدریہ، حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو چیزیں از روئے شرع شریف ثابت ہے اور جائز ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں الاحکام الفرعیہ یا الاحکام الاجتہادیہ۔ کیا یہ مطلق ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو قرآن کریم کی بعض آیات سے اس میں تفصیل معلوم ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح کے پیغمبر نے اور اکثر صحابہ نے بدر کے موقع پر اسارا قیدیوں سے پیسے لے کے چھوڑنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا اور پیغمبر نے کہا کہ عذاب سامنے درخت تک آ چکا تھا، تھوڑا آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچنا۔ علماء نے اس آیت سے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ مجتہد یا فقیہ کو اجتہاد یا تفقہ کے ظہور پر اجر ملے گا، اگر غلطی ہو گئی تو ایک اور اگر صحیح رہا تو دو، لیکن شاید بعض موقع ایسے ہوں۔ بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر صاحب وحی ہے، آپ کے لیے اجتہاد جائز نہ تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض علماء دین نے کہا ہے کہ نہیں، اس وقت جہادی مصالح میں اسارہ بدر کا قتل عام کرنا یہ بدر کے فتوحات کے لیے زیادہ اقرب تھا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کر دیتے تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ بہکاتا ہے جس کو چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک رنگ ہے۔ ایک باپ اور ماں سے پیدا ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، ایک موحد ہے دوسرا مشرک اور بدعتی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ سارا ایک جیسے ہوتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی مشیت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے رونق کے چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے اعمال کیے۔ اب دیکھو، ایک حنفی سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات مان کر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک شافعی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام شافعی پر اعتماد کر کے امام کے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے فاتحہ پڑھی۔ یہ اختلاف اس قبیل کا نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ اختلاف سنگین نوعیت کا ہے کہ آپ نے عمدن مسلمانوں کی جماعت کیوں ترک کی۔ تو فروعی مسائل جس کا تناظر مجتہد کے سامنے ہے، اصولاً اس کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اور یقیناً تم سے سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں۔ اب بس اسی سے بچنا اور ڈرنا ہے کہ بھئی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم وہاں پر گرفت میں آ جائیں۔ امام محمد ابن سیرین جو فقہ حدیث اور رویا کے امام ہے، ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے بادشاہ کے لیے سفارش طلب کی۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے کر لے۔ تو سردی کا موسم تھا، انگیٹھی جل رہی تھی۔ امام ابن سیرین نے اس شخص کو کہا کہ دع اصبعک علی النار لی، میرے لیے اس آگ پر یہ انگلی رکھو۔ اس نے کہا کہ تو جلس جائے گی۔ آپ نے کہا تو ایک انگلی جلانے کے لیے تیار نہیں، میں تیرے لیے قیامت کے دن پورا اپنا شیرین و زرین حسین جمیل جسم کیوں جلاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناجائز تھوڑا ہو یا زیادہ اس پہ گرفت ہو جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ مسئلہ بہت طویل طلب ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف۔ اس لیے حدیث میں الحلاف کذاب، ضرورت سے زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہے۔ ضرورت ہے تو آپ قسم کھائیں، ضرورت نہیں کہ قسم پہ خدے چو قسم پہ خدے چو۔ ہاں، یہ قسمیں کیوں زیادہ کھاتا ہے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے جبکہ وہ محکم ہو چکے ہو۔ بعض لوگ دیکھ کر کے بھئی یہ دینی شخصیت ہے، عالم ہے، محدث ہے، امام خطیب ہے، اس کا یہ چال چلن ہے خدا۔ تو یہ بہت خطرناک موقع ہے، اس سے ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ نئے روشنی کے لڑکے جو ہے نا، یہ جدید پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ماڈرن کلچر کے، وہ پروگرام بہت حاوی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تعلیم ہے موروثی وہ اقل قلیل ہے، اور تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور طلباء نیا رنگ سے متاثر ہو کر داڑیاں منڈواتے ہیں یا کٹاتے ہیں، شرعی لباس کو عیب سمجھتے ہیں۔ ایسا پختہ کار آدمی کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ایسا پختہ کار مسلمان چاہیے۔
تو لاہور تشریف لائے تھے، اور وہ مشہور زمانہ شخص سالک، وہ جدید بینکنگ کے بارے میں اور سودی نظام کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب آرام فرما رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے، اور مولانا شبیر احمد بڑے فصیح بلیغ اور ترجمان قرآن و سنت تھے۔ مولانا شبیر احمد کی نظیر نہیں ہے صف علماء میں، وہ سمجھا رہے تھے۔ چونکہ شاہ صاحب آرام کر رہے تھے تو مولانا شبیر احمد صاحب احتراماً آہستہ آواز سے سمجھاتے تھے۔ جب کافی وقت ہو گیا تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے منہ مبارک سے وہ کپڑا ہٹایا اور بیٹھ گئے، اور ان کو کہا بھائی بات سنو، جہاں تک مسئلہ سمجھانے کا تعلق ہے مولانا شبیر احمد صاحب نے حق ادا کیا، آگے جہنم جانا ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو اپنے پیروں پر چل کر جائے، ہمارے پیروں کو نہیں استعمال کرے، مطلب کہ ہم سے کیوں ہاں کراتے ہیں۔ یہ ہے پختہ کار عالم۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بعض مسائل موجودہ دور میں نہیں چلتے تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو، پختہ کاروں سے پختہ کار پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تکوین ہے۔ مولانا کا جو سیاسی جلسہ ہوا ہے زاخیل میں، وہاں پر اسٹیج پر سلیم صافی پہنچا تھا، اور یہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ غصہ آ جائے لیڈر کو، کہ یہ کیا بات ہے، آپ لوگ تصویریں بناتے ہو، بہت سارے مولوی ناجائز کہتے ہیں۔ مولانا نے کیا جواب دیا، آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از و مان ای چنی پہ سے۔ انہوں نے کہا تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے، یہ الفاظ ہے ان کے۔ البتہ اس پر بحث ہے کہ کیمرے سے جو بن رہی ہے یہ بھی ویسی مورتی اور مجسمے کے حکم میں ہے، اس اختلاف سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں، یعنی کہ میں لے رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو فقیہ امت کا بیٹا ہے نا، تو اس کی بنیاد راسخ ہے۔ بہت بہترین جواب دیا ہے، کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ عام طور پر جو سیاسی مولوی ہوتے ہیں وہ سطح النظر ہوتے ہیں۔ یہ طارق جمیل کو بھی جب بھی میں نے شکوہ کیا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے، تو یہی کہا ہے کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے، سطحی سا سنی سنائی باتیں ہیں، اور آپ جیسے ہمارے محقق اور عالم اس پر خفا ہے، بجی ختم ہو گئے۔ شروع میں تو میں خوش ہو رہا تھا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واردات کا طریقہ ہے، نہ مناظرہ کرے گا نہ مباحثہ کرے گا، کیل پورا ٹھوکے گا۔ وہ تو چاہیے کہ جن باتوں پر میں ناراضگی اور علماء نے، وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹے، اعلان کرے، اس طرح تو نہیں کرتا، تو واردات تو پورے کر رہے ہیں نا۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تبلیغی مولوی ہوں یا سطحی ہوں، یہ معافی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے ایمان اور عاقبت برباد کرنے کا ایک ناروا کوشش ہے جو قابل مذمت ہے۔ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے یہاں مہمان تھے، یہ مدارس شیڈ والے مدرسے میں۔ مولانا سید صباح حسن مرحوم، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور جنت نصیب کرے، اور ان کے بیٹے اور آل و اولاد کو بھی ہمیشہ حفظ و امان نصیب کرے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں مولانا سے کچھ سوالات کروں گا، اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے۔ انہوں نے مولانا سے اس طرح سوال کیا کہ 3 چیزیں ناجائز ہیں: تصویر، کتا پالنا، یا جنوبی کو گھر پر رکھنا۔ تو کتے میں تو گنجائش آ گئی ہے کہ الا کلب صید او زرع او حراست، کھیتی باڑی کے لیے، چوکیداری کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن ذیروح کی تصویر میں کوئی استثناء شریعت میں نہیں ہے۔ تو پوچھے بخبر آپ نے تصویر کے مسئلے کو اتنا ڈھیلا کیوں کیا؟ مولانا نے اس طرح جواب دیا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے،
کہ منصوص پر تعدی جائز ہے یا ناجائز. میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اصول تک پہنچ گیا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کہ خمس من الفواسق، 5 جانور بڑے شریر ہیں. الغراب کوا، الحداد چھیل، الفارہ چوہا، الاقرب بچو، الحیہ سانپ. یہ حرم میں بھی ملے، کہیں بھی ملے، مار ڈالو انہیں. بعض لوگ کووں کے لیے پانی رکھتے ہیں دانا، یہ مناسب نہیں، یہ اور پرندوں کی نیت کرے. پیغمبر نے تو اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ یہ واجب القتل ہے ہر جگہ. اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جامعہ عربیہ احسن العلوم ایک ادارہ ہے کہ جہاں مستقل آدمی تنخواہ پہ رکھے گئے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کووں کو مارنا اور یہاں سے مار بگانا. اس دن ایک بڑے بزرگ پر ظالمانہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور پھر وہ بچ گئے تھے، شکر ہے اللہ کا. تو ان سے لوگ اظہار پرسے کے لیے جا رہے تھے. مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، ہر طرف سے کووں کا غول تھا. میں نے کہا یہ شیخ الاسلام تو کہلایا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ احکامات جاری کرے کہ بھائی دارالعلوم کی طرف سے ایک ڈبل تنخواہ ملے گی، نام کوا دارالعلوم کے 100 ایکڑ کے اندر کہیں نظر نہ آئے. باتوں میں باتیں آتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مضمون کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہ جو 5 جانور پیغمبر نے کہے، اس پر ائمہ فقہ اور اجتہاد نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی جانور ہو جو اس طرح موذی ہو، اس کا مارنا بھی جائز ہے. تو مولانا نے صباح احسن کو کہا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے کہ منصوص پر تعدی جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے بلکہ ثابت ہے. تو صباح احسن کا اعتراض علم ٹول ختم. لیکن وہ تو کوہ مشق ہے نا مولانا، وہ تو پورے جہان کے ساتھ چل رہا ہے. اس طرح ان کی جماعت میں ایک شخص تھا جس کے نظریات بہت نامناسب تھے. میں نے جب بھی ان کے بارے میں بات کی تو مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خود بیان کرنے لگے. میں نے پوچھا اب جا کر کے سیدھے ہوتے جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بات تو پہلے سے ذہن میں ہے لیکن ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے وقت دیکھنا پڑتا ہے. دیکھا یہ چھوٹے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تیرے ساتھ نہیں کھیلوں گا تیرے ساتھ کھیلوں. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. حکماء اور عقلاء زمانہ جب کسی چیز پر رضامندی یا ناراضگی ظاہر کرتے ہیں تو ان کے لیے اوقات کا صلاح فلاح تلاش کرتے ہیں. فرمایا مت بناؤ قسمیں اپنی مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف، بس ڈگمگا جائیں گے قدم بعض لوگوں کے جو پختہ ہو چکے ہو. توبہ توبہ. ایک اتفاق سے ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا، تو جس بزرگ ہستی سے ملنا تھا وہ کئی تشریف لے گئے تھے اور خبر بھیج دی کہ بس میں پہنچ رہا ہوں. وہاں عوام آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے سناتے ہوں گے. مثلا انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ یہ مولوی بڑے دلیر نہیں ہوئے، ہر طرح کے گناہ کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ اصل میں ان کو اب پتہ چل گیا کہ نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی جنت جہنم ہے، اور جو کچھ کرنا ہے یہی کر لیں. جب یہ کہا تو میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا کہ ایسا کون سا اختلاف علماء کا آپ کو بہت نامناسب لگا؟ مثلا زنا ناجائز ہے تو آج کسی نے جائز کہا ہے؟ چوری چکوری ناجائز ہے تو آپ ثابت کر دیں گے کہ کوئی عالم مشرق مغرب میں ہے کہ اس وقت حالات خراب ہے، جتنی چوریاں کر سکتے ہو کرو؟ ایک ایسے مسائل کہ جن کے درمیان فقی اور اجتہادی نظر کی ضرورت ہے، اس میں علماء دین کے آراء مختلف ہو سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو مثال دی کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ روزے کی حالت رمضان شریف کا فرض روزہ ہے، کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟
آپ نے کہا کہ بڑے شوق سے لیٹو۔ پھر ایک اور شخص نے یہی سوال کیا، آپ نے کہا بالکل نہیں، ہلاک ہو جاؤ۔ الاختیار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ ایک بوڑھا تھا، وہ ایسے ہی ہاتھ ڈالتے ہی فوراً جو ہے نا سو جائے گا، افطار کے بعد ہی اٹھے گا۔ اور یہ دوسرا جوان ہے، اندیشہ ہے کہ یہ غفلت میں اور گناہ میں مرتکب ہو جائے۔ تو افراد کے دیکھنے کے بعد سوال کے جواب میں تو نبی نے فرق کیا ہے، اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس کو آپ ٹیلی ویژن کہے، وی سی آر کہے اور نیٹ کا کہے، کچھ بھی کہے، یہ نظام گمراہی اور بے دینی کے ترجمانی کے لیے پورا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو علم یا علماء اور ان کی کوششیں ہیں وہ کم ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص پر ہم نے گرفت کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت نہیں ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وہدی للمتقین، اور اس نے بدر، احد، خندق کے غزوات کا تقریباً انکار کیا ہے، خلافت راشدہ کو مہمل قرار دے دیا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں، اور پھر کہا ہے کہ ہمیں یہود اور بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا، صاف صاف اردو زبان میں کہہ رہے ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان پر گرفت کی کہ یہ الفاظ اور یہ اقوال مسلمان کے نہیں ہیں، یہ ملحد اور زندیق کے، تو بعض ہمارے آشنا دوست بھی خفا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مسائل کی قدر و منزلت کب معلوم ہے، وہ افراد کی شہرت جانتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پر ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے محکم ہونے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو چکنا پڑے گا وبال اس کا کہ تم روک چکے ہو لوگوں کو رائے خدا سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں تو صحابہ کو سخت تنبیہ ہو گئی ہے، اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو تنبیہ ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا ظہور جو ہے وہ بھی بخیر و احسان ہونا چاہیے۔ فقہاء نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص دن میں مسلمان ہوا اور آج کا دن تو اس کا ٹوٹ گیا، لہذا اس پر روزہ نہیں ہے مگر مغرب تک روزے دار جیسے رہے گا۔ ایک خاتون کو ماہواری آئی، اس کا بھی روزہ نہیں ہے مگر وہ لوگوں کے سامنے کھائے گی پیے گی نہیں۔ کسی بیمار کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر اور طبیب نے روزے سے منع کیا ہے تو وہ بس اکتفا بالمعالجہ کریں گے، اس کی تشہیر نہیں کریں گے۔ چنانچہ فقہ میں اس جزیے پر بھی کلام ہوا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ روزے سے ہے یا نہیں، تو وہ کوئی ایسا ذو معنیین جواب دے کہ بھئی میں بیمار ہوں بہت زیادہ، اور اس طرح کوئی بات اس کا تلفظ نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، یہ شہادت اپنے اوپر نہ کرے۔ اور چکو گے تم وبال بسبب روک لینے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں خان تھا، فوت ہوا ہے، وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج میں داخل کروں، تو کہا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ میں اتفاق سے ایک کالج کے گیٹ پر کسی پروفیسر یا لیکچرار کا انتظار کرتا رہا، اور صبح کا وقت تھا، وہ بچیاں آ رہی تھی،
تو یہ فلاں ہاشمی صاحب کی پوتی ہے، یہ فلاں قدوسی صاحب کی بیٹی ہے. ہاں، میں نے وہ اپنے خان زبان میں کہتا تھا کہ جب یہ ساری لڑکیاں علماء کی بچی ہو کر بے پردہ ہو رہی ہے تو خان فلاں خان کیا چیز ہے، چل بھائی تم بھی داخلہ لے لو. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پختکار لوگوں کو کمزوری پیش آئی تمہاری وجہ سے، تم نے کمزوری دکھائی ہے. اس لیے یہ آپ بات اپنی جگہ مسلم ہونا چاہیے کہ دینی تعلیم اور تربیت وہ آخر تک رہتی ہے. کیا؟ ہاں، مثلا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں مزمل زندگی بھر 45 سال سے ہمارا ساتھ ہے، جنید یہی پلا بڑا ہے. نہیں، خیال پورا رکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توریت دیکھ رہے تھے، آپ کتنے ناراض ہوئے ان پر، اور آپ نے کہا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، اس سے تو شک پیدا ہو جائے گا. اور آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ خود آج زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو حضرت عمر ان کی شان میں آیات بھی نازل ہوئی، ان پر فخر و شکر بھی ہے، لیکن ان کی تعلیم سے ایک لمحہ آپ پیچھے نہیں ہوئے. اسی طرح ابو بکر صدیق نے ایک خواب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی تعبیر میں دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے تعبیر دی، آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کہ کیسی ہے، ہمیں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم بتانا پڑے گا کون سا حصہ. آپ نے کہا قسم مت کھاؤ. چاچا جی جواب یاد دے، واقع بخاری کی تھا. مجھے جواب مونږ داسې کړی دی چې د نبی علم چې هي هغه برای راست دی، هغه هر اعتبار سره کامل او اکمل دی. نبی نه علاوه هر څوک چې دی دا هغه علم د نبی برابر نه دی، ضرور هغې نه کمی کوتاهی، دې کمی کوتاهی نه دا مراد چې دا تعبیر پیغمبر کو بل شان پہ کړه. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، عام طور پر ایسا ارتکاب کرنا کہ ایک مضبوط عقیدے کا شخص بھی ڈگمگا جائے اور بااعتماد لوگ بے اعتماد ہو جائے، دنیا کے حرص و لالچ میں ہوتا ہے. تو فرمایا مت لو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، دنیا ساری کی ساری قل متاع الدنیا قلیل، انما عند اللہ وخیر لکم، جو اللہ آپ کو پختگی کے اجر دے گا وہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا. نفد ینفد مانا ختم ہونا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا. انسان خود فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، صحت فانی ہے، جوانی فانی ہے، حسن فانی ہے، جود اور سخا فانی ہے، قابلیت و لیاقت فانی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. کہتے کہ سفیان ابن عیینہ سے سوال ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ ہر چیز فانی ہے، اس کو بقا بخشنے کے لیے اللہ کے نام پہ کرنا پڑے گا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے کشکول، اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے نقل ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ رہے گا. مطلب ہے کہ آپ دنیا لے کے دین کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ دین تو ہمیشہ ساتھ ہے، دنیا تو نہیں رہے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ہیں. اگرچہ دین بیچنے کا وقت آ گیا تو لالچ قسم قسم کی سامنے تھی، لیکن ثابت قدم رہا. بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت، وہو مومن لیکن ہو مومن، فلنحینہ حیاتا طیبہ، پس اس کو زندگی دیں گے زندگی مبارک خوشگوار. ہرگز نہ میرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں. کمال ہے ویسے کہ آدمی چلے گئے اور آدمیوں کے اعمال باقی ہے. بخاری کا جامع ہے، یہ ابو داؤد کی سنن ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ تفاسیر ہے، یہ فقہ اور صرف اور نحو کی کتاب ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور دیں گے ان کا اجر بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیا. احسن ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جمہور امت کے نزدیک قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر بسم اللہ پڑھے اور پھر قرآن پڑھے. اگر درمیان میں وقف آ گیا تو بھی اکثر کی رائے یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے پھر شروع کریں. بعضوں نے صرف بسم اللہ پر بھی اکتفا کیا ہے. ائمہ میں سے صرف امام مالک یا دو چار اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ صیغہ ماضی کا ہے، حالانکہ اس کے مواطن بالکل واضح ہے. انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے شیطان کا زور، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیطان کا مقابلہ دو صلاحیتوں سے ہوگا، ایک ایمان سے اور دوسرا توکل سے. ایمان میں کمی آئے گی تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، توکل میں کمی آئے گی تو اعمال تتر بتر ہو جائیں گے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کو کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا، کون سی نماز تھی؟ فجر کی تھی. تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے ذکر کر رہا تھا، گنتی کر رہا تھا. دیکھو شیطان کو اس نے کام میں لگایا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مبارک وقت ہے، میرے بیٹے تم میرے لیے بائیں ہاتھ سے گنتی کرو. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی وہ دین اور سنت سے دور کراتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل لیتے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت. ناسخ اور منسوخ مراد ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتے ہیں جو اتارتے ہیں. قالوا، کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک آپ تو گھڑ رہے ہیں. کل یہ کہہ رہے تھا جی کہ کل اللہ کا حکم یہ تھا، آج یہ، میں تو اللہ کے حکم کا منقاد اور تابعدار ہوں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرمائیے اتارا ہے اس کو پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. روح القدس سے مراد جبریل ہے، وہی انبیاء میں اکثر وہی رہے. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ محکم کر دے ایمان والوں کو. وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ان کو ہدایت اور خوشخبری ملے مسلمان ہونے کے ناطے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس پیغمبر کو پڑھاتے ہیں کوئی انسان. آپ کی خدمت میں کوئی یہودی لڑکا آتا تھا، بڑی خدمت کر کے اور بہت ہی زیادہ ادب کرتا تھا. وہ لڑکا ان کے خیال میں لکھا پڑا تھا. تو بعض دادانوں نے اور کذابین نے یہ کہا کہ یہ اس پیغمبر کو پڑھا کے پھر یہ آگے مضمون پیش کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی
جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، وہ تو عربی پر قادر نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان عربی فصیح ہے۔ تو وہ کہاں ایک یہودی چوکرا جو ہے پیغمبر کو مضامین و مقالات پڑھا سکتے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت سے مراد استقامت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ ہے ہی جھوٹے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کفر کرے ایمان کے بعد۔ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور یہ کفر کر رہا ہے۔ الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا گیا۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ ایمان اصلاً قلب کی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور متکلمین کے ہاں ایمان لا یزید ولا ینقص، وہ مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے، اور بسیط اسی کو کہتے ہیں بالا جزء لو۔ تو ایک شخص کو مجبور کیا، دو شخص تھے، ایک نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور ایک نے جان دے دی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یہ خطرناک بات ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے وہ ایمان سے گیا۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پس ایسوں پر غصہ ہے اللہ کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ علماء نے اکراہ اور اجبار کے مسائل یہاں سے نکالے ہیں، اور لکھا ہے کہ اقرار باللسان یا عمل بالارکان یہ ساقط ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، ایمان کی دلی تصدیق، وہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان لڑکا تھا اور وہ ایک ہندو لڑکی سے محبت کرنے لگا، تو وہ ہندو لڑکی کے خاندان والوں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو اور یہ لڑکی ہندو ہے، انہوں نے کہا مجھے اس سے شادی کرنی، کہا پھر ہندو ہونا پڑے گا، کہا ہو جائیں گے۔ ہندو طور طریقے سے نکاح ہو گیا اور وہ خاتون گھر لائی گئی۔ وقت گزر رہا تھا، اچانک یہ لڑکا کبھی قسم قسم کی دالیں لا رہا ہے، کبھی چٹپٹے خرید کے لا رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کوئی دعوت کرنی ہے کیا ہے؟ کو بہت سارا سامان جمع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا رمضان شریف آ رہا۔ کہا رمضان شریف کا ہم سے کیا تعلق، ہم تو ہندو ہیں۔ کہا میں ہندو تو ہوں، دلہ نہیں ہوں بغیرت، رمضان میں ایسا نہیں گزاروں گا، اور رمضان میں تو سحری میں اٹھ کے پراٹھا اور قسم قسم کے چٹپٹے کھائیں گے، اور افطار میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تمام کام ہوں گے۔ اور اس لڑکی نے بہت سمجھایا، لیکن یہ لڑکا اپنے ایمان میں وقلبہ مطمئن بالایمان، اس نے کہا نہیں اس طرح ہندو نہیں ہوں میں، رمضان شریف میں اللہ کی عبادت کروں گا، پکا روزہ رکھوں گا، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اس طرح سحری اور افطاری کروں گا۔ اس لڑکی کی بھی قسمت جاگ گئی تھی، اس نے کہا اب یہ بات اگر باہر پھیل گئی ہے تو ہماری اور ان کی مصیبت۔ اس نے اس کو کہا چلو مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی جب آپ کے لیے سب کچھ کروں گی تو میں بھی روزہ رکھوں گی، جب تک مسلمان نہ ہو روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بڑے کنبے کے 44 کے قریب ہندو افراد اس ایک غیرتی مرد مومن کی وجہ سے اسلام میں مشرف ہو گئے۔ وقلبہ، اللہ فرماتے کہ اس کے دل میں ایمان پختہ ہے۔ الحمدللہ۔
لیکن جب اس کی داڑھی آنے لگی تو جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا وہ میڈم اس کو کہتی تھی کہ بال ہٹاؤ بھائی، تو وہ بال ہٹاتا نہیں تھا تو اسکول جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے خاندان کا ایک بڑا پروگرام تھا، اس میں وہ باوانی سیٹھ بھی آئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا جو ہے کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی داڑھی آئی ہے اور اسکول کی جو میڈم ہے وہ کہتی ہے داڑھی منڈواؤ، یہ کہتے ہیں میں نہیں منڈواؤں گا۔ حالانکہ باوانی صاحب کے خود کی داڑھی نہیں تھی، میں نے دیکھا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا پروگرام میں، کہ اسکول کا پتہ کرو اور میڈم کا اس کو ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹس بھیجو کہ پاکستان میں یہود کو، نصارہ کو، ہندو اور سکھوں کو اپنے دین پر عمل کی جائے تو ایک مسلمان بچے کو اپنے رسول اور نبی کی سنت رکھنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ اور جب وہ نوٹس ہائی کورٹ کا میڈم صاحبہ کے نام آئے نا، میڈم موتیا نرمیش ہوئی، اس کو کھلوایا، اچھا بیٹے آؤ پڑھو، جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی پڑھو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو میں کبھی کبھی یہاں رہتا تھا، میں اس کو کہتا تمہیں اپنی داڑھی کا پتہ ہے پورا جہان ہے، ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اس پر قربان کیا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے اختیار کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، تبھی تو دل سے ایمان نکل گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو، یعنی ایسی ہدایت کہ وہ کفر سے بچ جائے۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہدایت کی دو قسمیں، ایک ایرات الطریق راستے بتانا ہے، اور ایک ایصال للمطلوب عین مقصود تک پہنچانا ہے۔ ان کے ناکردنیوں کی وجہ سے یہ مقصود سے محروم ہو رہا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور کانوں پر، وابصارہم اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل بے خبریں ہیں۔ یہ غفلت خطرناک ہے، یہ غفلت بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ وہ ایک عالم دین ملا نا، یہاں آیا، اس نے کہا میں جہانگیرہ میں 20-22 سال رہا ہوں، اور استاد الاساتذہ مولانا فضل علی سے میں نے گلستان، بوستان، دیوان حافظ، مثنوی سب پڑھی۔ تو باتوں باتوں میں اس نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت علماء کی اتنی آوبگت نہیں تھی، نہ کسی کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ ہمیں تو بعد میں ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے تو میں کوہستان سے روانہ ہوا آپ سے ملنے کے لیے۔ تو یہ غفلت نامناسب غفلت۔ صاحب ہدایہ کے حالات میں ہے، مولانا عبدالحی نے فوائد البہیہ میں لکھا ہے کہ وہ زار و قطار روتے تھے کہ فلاں فلاں عالم، محدث، فقی میرے زمانے میں تھے، میں پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچا، اے افسوس، اے حسرت۔ چنانچہ میں جب کراچی آیا 1973 میں تو حضرت بنوری بھی حیات تھے، اور مولانا مفتی عمر شفیع صاحب بھی۔ اچانک میرے والد صاحب اور میرے جو انور شاہ کے نانا تھے وہ دونوں آئے تھے، تو انہوں نے کہا یار مفتی عمر شفیع سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اتفاق سے وہ کرفیو نافذ تھا، اور اس کرفیو میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا، تو ہم نیو کراچی 11F سے روانہ ہوئے، صدر سے، نیشنل ریفائنری سے ہوتے ہوئے دارالعلوم پہنچ گئے۔ دارالعلوم ایسا نہیں تھا، دگڑ، گرد و غبار، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، درمیان میں ایک پرانے طرز کی بنی ہوئی مسجد تھی، اور کیا کچھ کمرے ومرے تھے۔ اس دوران کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا دیدار نصیب کیا۔ جب ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی اس ململ کی پگڑی چارپائی کے پائے میں لگی ہوئی تھی،
اور سفید ٹوپی سر پہ رکھی، لٹے کی شلوار ململ کی قمیص، اور گرمی کا موسم تھا۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جہانگیرے میں۔ کس سے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ۔ اچھا، وہ تو مولانا محمد یوسف صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں، یہ دونوں ہمارے استاد حضرت شاہ صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور دو آدمی آگے پیچھے تھے، ایک کو کہا تقی میاں معارف القرآن کی جو جلد آئی ہے وہ لیا۔ میں سمجھا اچھا یہ مولانا تقی صاحب ہے، اڑ کے بولو ہلکا پاجامہ قمیص اپمن ڈلاڑو 3 جلدیں راڑو، اور اس پر حضرت مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے، میرے پاس گھر میں ہے۔ فرمایا چھٹی 7ویں 8ویں یہ میرا لڑکا ہے تقی، یہ بھیجے گا آپ کو، اس کی ذمہ داری ہے۔ واقعی وہ چھٹی 7ویں 8ویں بھجوا دی۔ اللہ اللہ، میں نے حضرت مفتی صاحب کی عجیب کرامات دیکھی ہے۔ ہم بعض ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے یا ہمارے استاد سے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے سیاسی اختلافات کو غلط رنگ میں پیش کرتے تھے، تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس جماعت کے فرد فرید ہیں، کیونکہ وہ حکیم الامت کے بہت زیادہ بہترین خلیفہ تھے، اور ان کی بہت ساری کتابوں پر ان کی ترتیب و تدوین ہے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ وہ ہوا کہ یہاں ایک استاد ہم نے رکھے تھے مولانا لطافت الرحمن سوات مٹھے کے، وہ دیوبند کے فاضل شیخ الاسلام کے شاگرد تھے، لیکن مودودی خیال تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میری مودودیت تجارتی ہے، لیکن پھر بھی مسائل میں فرق ہوا تھا۔ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے دارالعلوم میں تقرر ہوا، کتابیں تقسیم ہوئی، تنخواہ مقرر ہوئی۔ پھر ایک عالم کا بتایا کہ اس نے مفتی شفیع صاحب کو کہا کہ عالم تو بہت زبردست ہے، لیکن اپنے استاد مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کرات کے اندھیرے میں مولانا غلام محمد صاحب کو مفتی شفیع صاحب نے بھیجا، کہا کہ معاہدہ کینسل ہے، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مخالف یا ان کی بارگاہ میں کم کلام کرنے والے کو دارالعلوم کی گلی کوچوں میں بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے کہ میرے ہاں پڑھانے لگ جائے۔ تو دیکھو یہ کرامت ظاہر ہوئی نا، ہمارے دل میں جو وسوسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب جو زیارت گل کہلاتے تھے، اصل نام زیارت گل ہی تھا، انہوں نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے مولانا محمد ابراہیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محقق و مدقق عالم تھے، ان سے ایک خط لے لیا مفتی شفیع صاحب کے نام۔ میں جب دارالعلوم پہنچا حضرت مفتی شفیع صاحب سے ملاقات ہوئی، اور میں نے مولانا ابراہیم بلیاوی کا خط پیش کیا، تو مفتی محمد شفیع صاحب نے اس طرح کہا، یہ کافی ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا، میں نے کبھی بھی شیخ الاسلام کے شاگرد کو واپس نہیں کیا۔ یہ دونوں واقعات مفتی صاحب کی امانت ہے، لہذا وہ پہلے والی باتیں وسوسہ شیطان ہے، اور مفتی صاحب بہت اباکرہ علماء میں سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم و احسان ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں دل و دماغ کا صاف ہونا کامیابی ہے، میل رکھنا تو تباہی ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ لوگ واقعی غافل ہے۔ اللہ اللہ، لا جرم، ضروری بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوں گے۔ یہ غفلت خطرناک ثابت ہوئی ہے۔
استاد محترم مولانا لطف اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دن بھر جو علماء و فقہا مسائل جمع کرتے تھے، رات کو شیخ نظام الدین جو صدر الصدور تھے علماء کے، وہ مسودہ لا کے بادشاہ سلامت اور اورنگزیب عالمگیر کو سناتے تھے۔ اس دوران اورنگزیب عالمگیر سرکاری کاغذات پر کچھ آرڈر بھی کرتے تھے اور دستخط بھی۔ تو شیخ نظام الدین کا خیال یقینی ہوا کہ بادشاہ بالکل بے خبر ہے، تو انہوں نے ایک صفحہ چھوڑ کر بادشاہ نے کہا ہاں کیا بات ہے، 10 بکارے اور دل بیارے۔ کہ آپ نے مجھے غافل سمجھا ہوا ہے؟ میں غافل نہیں ہوں۔ کہ شیخ نظام الدین نے معافی مانگی۔ اللہ، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو منور و معطر کیا ہے۔ وے اورنگزیب خو ہندوستان پہ منورو۔ رحمان بابا اور بس جڑا گانے کری۔ اللہ، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی بعد پریشان ہونے کے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیے، وصبروا، اور جم کے رہے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی خوب بخشنے والا رحم والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر انسان، تجادل عن نفسہا، حجت کرے گا اپنی طرف سے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ بیان فرماتے مثال ایک بستی کی۔ حضرت ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ ہے، لیکن ابن شہاب نے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا کہ ہی مکہ۔ مفسر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کو ترجیح دی، کیونکہ ایسے واقعات مدینہ میں بھی ہوں گے۔ بیان فرماتے اللہ مثال ایک بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، جو بہت آرام اور اطمینان سے تھا، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، آ رہی تھی اس کی روزی خوب ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، پس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس بھوک اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بسبب ان کے کرتوت کے۔ ایک ایسی بستی جس کو ہر طرف سے انعامات، خوشیاں وافر آتی تھی، اور مکین وہاں کے خوش و خرم تھے، انہیں معاشی اور اقتصادی تکلیف نہیں تھی، لیکن خدا تعالیٰ کے ان نعمت اور آسودگی کا جو ان پر شکر واجب تھا انہوں نے بجا نہیں لایا، چنانچہ تنگیاں پیش آئی، پریشانی پیش آئی، اور جو بھوک اور خوف ان کا لباس بن گیا۔ عام طور پر یہ عربی محاورہ نہیں ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے چکا دیا ان کو، یعنی اڑا دیا ان کو لباس بھوک اور خوف کا۔ بعض لوگوں کے شکل و صورت سے باقاعدہ گداگری ظاہر ہوتی ہے، اور بعض لوگ جتنے بھی کھائیں گے اور ان کو ملے گا وہ کہیں گے کچھ نہیں ملا۔ سلمنا غنم دمام جان شل پپاؤ کے اور وے خوڑل پداؤ کے۔ بس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس، پوشاک، کپڑے، بھوک کے، ہمتن بھوک، والخوف، اور خوف و خطر کے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ غنائے قلب نصیب ہو جائے۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب عجیب تعبیرات کی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر ان میں، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کی تکذیب کی،
فاخذہم العذاب، پس آن پکڑا ان کو عذاب نے، وہم ظالمون، اور یہ تھے ہی ظالم۔ غالباً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ناشکری کی گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے، حلال بھی اور پاک بھی۔ وہی سالن ہے، حلال ہے، گوشت کا سالن ہے، مگر اتنا باسی ہے کہ نہیں کھایا جائے گا، طیب نہیں ہے نا۔ ایک چیز بہت صاف ستھری ہے لیکن پتہ چلا کہ جھینگا ہے اور جانوروں کے خصیے پکے ہوئے، تو ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں، اور اسی طرح جھینگا بھی مچھلی نہ ہونے کی وجہ سے حنفی فقہ و فتوے میں ناجائز ہے، تو حلال نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو خدا کے احسانات، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت گزارو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیے تم پر مردار، حقیقی و حکمی، والدم، اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بہمہ وجود، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور مقدس ہستی کا، فلاں بابا کا بچڑا ہو، فلاں درگاہ کا بکرا ہو، یہ حرام قطعی ہے، ناجائز ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہوا نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ بھئی یہ 4 جو محرمات تعبیدیہ کہلاتی ہے، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت استعمال پیش آئی اور آدمی یقیناً متبع سنت اور مطیع دین ہے، نہ تو لذائذ کے تلاش میں ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے وقت حاضر کے بہت سارے مسائل پر، جیسے ہماری یہ جو درس ہے، یہ درس صرف آواز کی حد تک ہمیشہ رہی ہے، اور اس میں مقامی شکل و شبہات نہیں تھی، کیونکہ تصویر کی حرمت کی وجہ سے اس سے بچنا تھا۔ لیکن ہمارے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت کا تقاضا ہے اور اس درس کو زندہ تابندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی دیکھا جائے، تو ہم نے اس کی اجازت دے دی، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس سے گرفت نہیں فرمائیں گے۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اہل حق ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں، ان پر وہ چیز واضح نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے محدثین صفات متشابہات میں تعویل کے قائل نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ درسگاہ میں ہوتے تھے، لیکن متکلمین اور فقہاء کو ضرورت تھی، انہوں نے مناسب تعویل فرمائی۔ تو جو لوگ اب بھی ٹیلی ویژن سے، وی سی آر سے اور یہ آلات جو جدیدہ ہے ان کے استعمال سے بچنا چاہتے ہیں یا بچتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کو ضرورت زمانے سے واسطہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، فرمایا کسی مطالبے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ تو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کہا کہ نہیں حضرت، اس طرح ان کی آواز آگے بڑھ جاتی ہے، اخبارات میں اور خبروں میں آ جاتی ہے، دوسرے ملک اس اتھارٹی پر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ ان کے مطالبے مان لو۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ فائدہ ہے تو پھر جائز ہے۔ بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار، حقیقی جیسے شیر، چیتا، گیدڑ، اور حکمی جیسے گائے، بھینس، بکری لیکن ذبح نہ ہوگی، والدم، اور خون، سورہ انعام میں گزرا ہے والدم مسفوحا، ولحم الخنزیر،
اور خنزیر کا گوشت، لیکن علماء کہتے ہیں بجمیع اجزائی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہوا، اضطر یہ ضرورت سے ہے، جس کو ضرورت پیش آئی، نہ تو وہ لذت ڈھونڈنے والا ہے اور نہ زیادہ کھانے والا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ ایسوں کے حق میں بخشنے والا رحم والا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرمت برقرار ہے، صرف اس کو استعمال کی اجازت ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم سے یہ پتہ چلا۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، مت بولو وہ جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں کہ یہ جھوٹ بول کر، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام، لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ گڑھ لو اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، دنیا چند روزہ ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہود پر بھی ہم حرام کر چکے تھے جو بیان کر چکے آپ کو پہلے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے، ایسی ایسی چیزیں ان پر پھر حرام کی گئی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو گناہ کرتے ہیں نادانی میں۔ ثم تابوا من بعد ذلک، بیچ میں کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ہاں بیچ میں کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ اور توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، بس تیرا رب ان تمام باتوں کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا ہے۔ صرف ایک دلیل نقلی پوری صورت میں آ رہی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور حضرت بھی بہت فخر کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم۔ اور آپ نے جب انبیاء بیان کیے تو آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام بس اپنے پیغمبر کو دیکھو، یہی شکل و صورت ہے۔ محمدی شریعت میں ابراہیمیات بہت زیادہ ہے، حج تو تقریباً سارا ہے، کعبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، وہ ذبیحہ وہاں پر مسنون ٹھہرا، رمی الجمرات انہوں نے کی، سب چیزیں ماشاءاللہ لواس ہے۔ موطا مالک میں ہے کہ آپ نے مروہ سے دیکھا کعبے کو، مروہ سے کعبے کو دیکھا اور کہا ہناک المنحر، اصل قربانی کی جگہ یہ ہے، لیکن پھر جانور بہت زیادہ ہوں گے اور قیامت تک قربانی ہوگی، تو احسان فرمایا، اور مینا جہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا، کبھی ابراہیم کو، کبھی حاجر کو، کبھی اسماعیل کو، وہاں پر قربانی لے گئے۔ موطا مالک میں یہ روایت موجود ہے، میں نے دیکھی، ناظم صاحب نے نکال کے دکھائی کہ آپ نے مروہ سے کعبہ کو دیکھا، کہا ہناک المنحر، نہر تو یہاں ہوا تھا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تابعدار اللہ کے یکسو۔ بعض ائمہ تفسیر نے امتن بمعنی امامن کے لیا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایک شخص پوری امت کے برابر کام کرتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب کی 1365 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اشرف علی ایک کمپنی ہے یا کوئی ایک آدمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بزرگ شخص گزرے ہیں۔ ابن الجوزی کی 1200 کتابیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض افراد ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے قابل کفایت ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام امام تھے وقت کے، امت کے برابر، تابعدار اللہ کے یکسو، ولم یک من المشرکین،
شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے خدا کی نعمتوں کے، اجتباہ، چنا اس کو، وہداہ الی صراط مستقیم، اور استقامت دے دی ان کو صراط مستقیم کی، وآتیناہ فی الدنیا، ہم دے چکے تھے ان کو دنیا میں حسنۃ بھلا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی نیک کرداروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی آپ کو کہ چلیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو تھے، حنیف یکسو۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرید الدین عطار کے ایک شعر میں واضح ہے، از یکی گو وز دوئی یک سوئے باش، یک دل و یک قبلہ و یک روئے باش۔ حنیف، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، نو چی دسلو تنو یار وی رک دیشی، او که د گل غوندې رخسار وی رک دیشی، د مطلب اشنا خو یو سړی لبس دی، او بے مطلب که هزار وی رک دیشی، چی بور کا پسر کوسه په کوسه گرزی، دغه کور که پردهدار وی رک دیشی، او چی عزت د یو ملمه ورڅخه نه وي، او دغه کور که عزت دار وی رک دیشی۔ حنیف، امام ابو حنیفہ بڑے فرقے تھے، جہمی، قدری، خارجی، معتزلی، نظامیہ، فلاں فلاں، ان سب کے مقابلے میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ابو حنیفہ مرد مومن، مرد میدان کھڑے تھے۔ خود فرماتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فیہا، حسن بصری کی موجودگی میں میں دہریوں سے مقابلہ کرنے 20 دفعہ گیا ہوں، ہر دفعہ بامراد لوٹے۔ تفسیر کبیر میں فخر رازی کہتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فیہا، حسن بصری موجود تھے۔ جب دہریہ تنگ کرتے تھے تو امام حسن بصری کہتے تھے جو جن و انس کے استاذ تھے کہ جاؤ بھئی ابو حنیفہ کو بلاؤ، ان کا کام اس کے بغیر نہیں ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جاتے تھے، اور وہ مناظرات جمع کیے گئے۔ بعض کہتے کہ جی یہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، وہ للو پلو حضرت کی بیٹی ہوئی ہی نہیں، 4 یا 6 بیٹے ہیں، بڑا لڑکا حماد ہے، پھر علاء الدین ہے، نظام الدین ہے، اس طرح نام ہے ان کے۔ قیامت تک غیر مقلد کا منہ خدا نے کالا کیا ہے۔ تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حق کے عقائد اہل سنت پر اور اعمال سنت پر جبل من الجبال کی طرح قائم دائم رہے، تو آپ کو بھی امت نے ابو حنیفہ کہا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے استاذوں نے کہا ہے۔ کئی مسائل ایسے تھے کہ اساتذہ اس میں حیران پریشان تھے، آپ نے جب وضاحت کی تو سب مان گئے، تو انہوں نے کہا انت ابو حنیفہ، اگر کہ استقامت کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کی فقہ کی ٹنگار نکالی۔ ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس ہو گئے، 42 سال تک فقہ حنفی پر فیصلے کرتے رہے، اور امام محمد بن الحسن شیبانی نے کتابیں لکھنا شروع کیا، 800 کے قریب کتابیں امام محمد کی طرف منسوب ہے، ظاہر مذہب ہے، اور پھر کیسانیات ہے، اور ہارونیات ہے، اور اضراب ہے، اور نوازل ہے، اور حوادث ہے۔ امام محمد ابن الحسن کے بارے میں امام شافعی سے منقول ہے، شیخنا محمد ابن الحسن اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانہ، ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں جیسے ان پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسے وسیع بڑی خوبصورت،
ابو یوسف کے بارے میں الوعی والذکر والاذکار میں ابن الجوزی کہتے ہیں کان یحفظ الحدیث الخمسین فی مجلس واحد ثم یملیہ الناس، ایک ہی مجلس۔ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے امت اور ائمہ متفق ہے کہ امام ابو یوسف حفاظ حدیث میں سے۔ گاہے گاہے باس خواہ قصہ پاری نرا، ان بزرگوں کے ذکر خیر سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں قربان کی۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک دیا گیا تھا سنیچر کا دن ان لوگوں کو ہو جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب کو جمعہ دیا تھا۔ جب وہ ناشکری کر لیتے تھے تو جمعہ چھین لیتے تھے۔ یہود کو سنیچر دیا، عیسائیوں کو اتوار دیا، اور بدعتیوں کو پیر کا دن دیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ عید اہل عبادت کے لیے ہے، مجرم ہو آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ اور منگل کا دن ہندوؤں کا مذہبی دن ہے، بدھ جو ہے بوتڑوں کا ہے، گوتڑوں کا، اور جمعرات سکھوں کا ہے۔ اور حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے لکھا ہے کہ یہ جو سبت ہے نا، سبت یسبتو کے معنی منڈوانا، فرمایا اس کا معنی ہے دنیا کا کام نہ کرنا، اور اتوار کا نام ہے احد، احد الصمد، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ فرمایا یہ سبت اور احد دونوں جمعے کے نام ہیں۔ کیا ہے؟ جمعے کے نام۔ دنیا کا کام نہ کرنا یا کم کرنا یا پیچھے کرنا، اور دین کے لیے فارغ رہنا، اور خوب شان و شوکت سے جمعہ منانا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ توریت کا جو اصلی نسخہ تھا اس کا نام تھا کمارہ۔ اصلی نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کوئی طور سے، کہ وہ میں نے بیت المقدس میں دیکھا ہے۔ اور عمالقہ پر جب حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ عمالقہ پر فتح سے خوش ہوں یا اس لیے کہ کل جمعہ ہے۔ تو حضرت شاہ سے ذہین الذکی فرمایا واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ہاں بھی جمعہ مذہبی دن تھا۔ دا مسئلے دی یادولو دی باندې ځان پوهول دي ته ځان رسول دی۔ په دې وخت کې چې یو لوی صاحب حیثیت عالم، مسلم محدث فقی مفسر مفتی بننے کے لیے مولانا انور شاہ کی تصنیفات کافی، اور ان کے شاگرد حضرت الشیخ سید السند مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی معارف السنن، یا بغیت العاریب، یا شرح الابواب۔ وہ میں حیران ہوا، دیوبند کے ایک بزرگ کی تقریر جنید نے سنائی جو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے اور امت نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی کشف الستر عن ابواب الوتر، یہ تو دیوبند میں سب سے پہلے چھپی، اور حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی ہے شرح ابواب الوتر۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی۔ اور یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ فتح القدیر میں ابن الحمام کہتے ہیں کہ وتر پڑھنے والے نے رات کو اٹھ کے نفل پڑھے، فرمایا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ غلط کام کیا ہے نا، مستحب کے خلاف کیا ہے۔ پھر حضرت صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے خیر سے شیخ الحدیث ہے یا اور کوئی شیخ التقویٰ والارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجعلو استحباب کے لیے، میں بھی کہتا ہوں کہ استحباب کے لیے، لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ مستحب وطروں کے بعد نفل پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا ہے؟ نہ پڑھنا ہے نا، تاکہ وطر آخری رہ جائے، تو جو نہیں پڑھیں گے نفل ان کو ثواب ملے گا، وہ مستحب پر کار بندے۔
کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں دم دم اچھائی نورزی اور لاس اچھائی خامار تھا او گورا چمیار تھا. آپ کے مقام بزرگی اپنی جگہ مسلم، مسئلہ واضح ہے. مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں 17 صفحے لکھے، اعلاء السنن میں ظفر احمد نے، اور جز میں شیخ العزیز. یہ زرولی نے تھوڑے ان کو کہا تھا، وہ تو میری پیدائش سے پہلے علماء اور اباقرہ تھے. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. کوثر النبی میں عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں صحیح حدیث، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کمزور حدیث، وطر کے بعد نفل. دیکھ وہ ضعیف ناقابل عمل ہے. تو بعض بزرگ بلا وجہ خفا ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کسی کو خفا نہیں کرتے، ہم سب کی تعظیم و تکریم لازم سمجھتے ہیں. اب یہ پاکستان میں جمعہ مذہبی دن تھا اور یہ ہٹایا گیا، اس پر اس ممبر و محراب سے واویلا ہوا ہے، اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. باقی اور کوئی کہہ دیا، جلوس بھی جمعیت نے نکالا، پھر جہاں گئے وہاں گئے. مولانا سے جو میری ناراضگی ہے وہ اس بات پر ہے کہ نواز شریر آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، آپ اس کے مجلس کے بہترین روشنی تھے، آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ جمعہ بحال کرو. وہ ظالم، اس جمعے کی پٹائی تیری ہو رہی ہے، دبا دب ہو رہی ہے، شاعر اللہ کی توہین کی گئی. بے شک سنیچر کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے تھے. صاف صاف اللہ فرماتے ہیں کہ اختلافات کے نتیجے میں ان سے جمعہ نکل گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. حضرت شاہ صاحب نے جو باتیں کہی ہے کہ سبت بھی جمعے کا نام ہے، یوم الاحد بھی جمعے کا نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عمالقہ پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے کہا میں حیران ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ عمالقہ پر فتح ہوئی یا کل جمعہ ہے. دا ټول سیزونه زکه مانا بیا به خلک وایي چې پلار د بیانولو نشته. 4 دانگ عالم میں جو دنیا کو سنا رہا ہوں تو ایسے سنا رہا ہوں، پختہ ساڑھا پلہ بھاری ہے. تمام اختلافی مسائل میں ہماری نظر مضبوط ہے اور ہمارا موقف بالغ ہے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک سنیچر کا دن ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. یعنی اس میں کیا اختلاف تو جمعے میں کیا، بے ادبی جمعے کی بندر بنا دیے گئے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر بے ادبی کی، خنزیر بنا دیے گئے. اختلاف اس طرف اشارہ ہے وہ جو ان کو یوم السبت کو شکار سے منع کیا تھا اور انہوں نے پھر ہیلہ کر کے شکار کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اچھا پھر یہ ہمارے بھائی بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور ہم رمضان اور شعبان میں نہیں کہتے، ہم پورا سال پوری زندگی کہتے ہیں کہ وتر رات کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد نفلیں پڑھنا یقیناً نامناسب ہے، خلاف اولا ہے. احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، آنکھیں کھول کر پڑھو ذرا. اب سوال یہ ہے کہ کیا رات کی عبادت صرف نفل ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آج انور شاہ نے بیان کیا ہے کہ سحری کے وقت استغفار پڑھنا بہترین عمل ہے. دلا بسوز کے سوزے تو کارہا بکند، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکند. اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے زیادہ ترغیب آئی ہے وہ راتوں کو آئی ہے، اور اس حافظ اور عالم پر ناراضگی ظاہر کی جو رات کو بغیر قرآن پڑھے سوتا رہتا ہے. تو تلاوت کرے، قضائے معافات کرے، قسم قسم کی دعائیں مانگے، استغفار کرے،
ضروری ہے کہ آپ وطر کے بعد نفل پڑھ کر کے اور پیغمبر کی مخالفت کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کے امر کے خلاف کرے اللہ فرماتے عذاب سے ڈرے. شکر کرو کہ دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جس نے کلم کلا آپ کو روکا کہ وطر آخری نماز ہے رات کی. اگر گنجائش ہوتی تو فرضوں کے بعد وطر کی جماعت ہوتی، لیکن اس کو کیوں اخیر میں رکھا؟ کیونکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطران. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطران پر بخاری میں اور صحاح میں باب ہے، نفلوں پر کئی باب نہیں ہے. اور ترمذی نے بے شک روایت نقل کی ام سلمہ کی، لیکن اس میں موسیٰ ابن میمون مرائی کذاب اور وضاع ہے. اس واسطے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وطروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا نامناسب، خلاف مستحب، اور وطروں کو اخیر تک برقرار رکھنا یہ مناسب اور احادیث کے عین مطابق ہے. بے شک مقرر کیا گیا تھا سنیچر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے کہ ان سے جمعہ چھین لیا گیا اور سنیچر مسلط ہے، اور پھر سنیچر میں بھی پٹ گئے. ادعو الی سبیل رب